السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفدیناہ بذبح عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الموعود المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ لبخشائی سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر لیا جائے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاحبان ایمان پر جس طریقے سے پنجگانہ نماز فرض فرمایا ہے، سال میں ایک مرتبہ ایک ماہ کا روزہ ماہ رمضان المبارک کی شکل میں عنایت فرما کر فرض فرمایا ہے، اور صاحب استطاعت پر سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض فرمایا ہے، اور اس سے زیادہ جب آپ کی استطاعت بڑھتی ہے تو زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کرنا بھی فرض فرمایا ہے۔ یہ تمام فرائض ہیں۔ اس کے بعد اسی مہینے میں 10، 11 اور 12 جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی صاحب استطاعت پر، مالک نصاب پر ہر سال، یہ نہیں جیسے کہ حج ہے زندگی میں ایک بار آپ کروڑپتی ہو جائے، اربپتی ہو جائے، زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں، سہبانہ کرتے ہیں، چوتھی بار جاتے ہیں، یہ نوافل میں شمار ہوگا، نفلی حج ہوگا، لیکن حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے نماز جب تک آپ کے جسم میں جان باقی ہے آپ کے اوپر پنجگانہ نماز فرض ہے۔ اب اس کی کنڈیشن اکارڈنگ ٹو سچویشن بدلتی چلی جاتی ہے حالات کے تحت۔ آپ صحت مند ہے، آپ کو قیام کرنا ہے یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، لیکن آپ نحیف ہو گئے، ضعیف ہو گئے، لاغر ہو گئے بیٹھ کے بھی، اور بہت زیادہ نحیف ہو گئے ہیں، بالکل بیٹھنا بھی محال ہو گیا ہے، لیٹ کر آنکھ کے اشارے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جب تک جسم میں سانس باقی ہے پڑھنا فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد فرمائے ہیں تو وہ سب کی الگ الگ کنڈیشنز ہیں۔ نماز کا آپ نے سن لیا کہ آخری سانس تک آپ کے اوپر جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ جیسی صحت آپ کی ہے اس کے اعتبار سے علماء کرام سے مشورہ کریں، ان سے مسئلہ جانیں، اس کے اکارڈنگ نماز پڑھنا ہے۔ روزہ جب تک آپ کی صحت اس بات کی اجازت دے رہی ہے، سال میں ایک بار ایک مہینے کا روزہ فرض ہے۔ ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ آپ کی جان جا سکتی ہے بھوکے رہنے سے، فاسٹنگ سے، تو پھر اب آپ کے لیے ہے کہ آپ فدیہ دیں، اس کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جب تک آپ صاحب نصاب ہیں، مالی حیثیت آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کے اوپر یعنی کہ کھانے پینے رہنے سہنے کے علاوہ 52.5 تولا چاندی، 7.5 تولا سونا یا اس کے برابر کی رقم، یعنی کہ موجودہ دور کے اعتبار سے 42,600 روپے آپ کے پاس اگر کھانے پینے رہنے سہنے کے علاوہ خواہ وہ زیور کی شکل میں موجود ہے، خواہ وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو، خواہ وہ FD کی شکل میں موجود ہو، جس طریقے پر بھی ہو اور آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اتنی ملکیت کے مالک اگر آپ ہیں تو آپ کو ہر سال اپنے نام سے قربانی کرنا واجب ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اس پہ عرض کیا تھا، کل بھی
عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل میں نے اس کو عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر ہر سال قربانی واجب فرمایا ہے. یہ نہیں کہ اس سال ابا کے نام سے، اگلے سال اما کے نام سے، کسی سال اپنے نام سے، کسی سال بیوی کے نام سے. آپ کیجیے، سب کے نام سے کر سکتے ہیں، مکمل شرعی اجازت ہے. لیکن آپ کے اوپر اگر واجب ہے تو آپ کو اپنا واجب ادا کرنا ہوگا. مثلاً آپ 45,000 کے مالک ہیں کھانے پینے رہنے سہنے کے علاوہ، اور آپ نے اپنے نام کی قربانی نہ کر کے آپ نے اپنے ابا حضور کی محبت میں ان کے نام سے کروا دیا، اما کی محبت میں ان کے نام سے کروا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ان کے نام سے کروا دیا، تو بھی آپ کی قربانی، آپ کے ذمے جو واجب تھا وہ واجب باقی رہے گا، اور واجب کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آپ گناہگار ہو جائیں گے. لہذا ہر صورت یہ لازم ہے کہ اپنے نام کی قربانی ضرور کی جائے. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ایک حصہ اور بڑھا سکتے ہیں، 2 حصہ اور بڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنی صلاحیت، جتنی کیپیسٹی ہے، آپ کیپیسٹی کے مطابق حصے کو بڑھاتے چلے جائیں. بکرے کی کیپیسٹی ہے، آپ بکرے کو بڑھاتے چلے جائیں. لیکن یہ جو دستور بہت سارے گھروں میں سننے کو ملتا ہے، اس سال ابا کے نام سے کروا دیتے ہیں، پچھلے سال اما کے نام سے کروایا تھا، بھیا کے نام سے، یہ درست نہیں ہے. آپ کی قربانی واجب ہے اور آپ کے ذمے وہ باقی رہے گی. باقی جب رہ جاتا ہے تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے، چونکہ آپ نے واجب کو ادا نہیں فرمایا. یہ عبادتیں جو ہیں وہ الگ الگ انداز میں ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں، الگ الگ انداز میں ہمارے اوپر واجب کی گئی ہیں. جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دے کر، ایک عظیم قربانی کا فدیہ دے کر اس کو بچا لیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ وہ بیٹا جو کئی سالوں کے بعد، ایک ہوتا ہے کہ بچہ اس سال شادی ہوئی، اگلے سال آپ کو بچہ یا بچی کی شکل میں اولاد مل جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. لیکن جو خوشی جس شخص کو 10 سال کے بعد، شادی کے 10 سال کے بعد اولاد ہونے پر ملتی ہے، وہ خوشی کا اندازہ ہی نہیں کوئی لگا سکتا. وہ بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کے لیے الگ خوشیوں کا اہتمام ہوا کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں تقریباً کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے. وہ بھی کئی دعاؤں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، ان دعاؤں کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. اس خوشی کا عالم کیا ہوگا، اور جب وہ خوشی ہمیں اور آپ کو مل جاتی ہے اور پھر حکم آ جائے، حکم تو چھوڑیے دور کی بات ہے، رضائے الہی سے اگر وہ بندہ یا بندی انتقال کر جاتی ہے تو ہمیں کس قدر درد اور کرب محسوس ہوتا ہے، ہم اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. لیکن قربان چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر کہ کس قدر خوشی ہوئی ہوگی ان کی ولادت پر. آپ کو کتنے پیار سے، کتنی شفقت سے، کتنی محبت سے آپ نے ان کی پرورش فرمائی ہوگی. اور ابھی چند ہی سال کے ہوئے ہیں، 7 یا 8 سال کے تقریباً ہوئے ہیں، اور قربان کرنے کا حکم آ جاتا ہے. لیکن کیسی اللہ کی محبت غالب تھی. یہی تقاضا اللہ رسول کا ہم سے اور آپ سے بھی ہے کہ تم اللہ کی محبت میں ایسا سرشار ہو جاؤ، خود کو ایسا بنا لو کہ دنیا کی کوئی شے، چونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آل اولاد، ماں باپ، مال دولت، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچے، ماں باپ، سب سے بڑھ کر محبت کرے. تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس بات کو سختی سے عمل میں لے آئیں. نماز کا حکم فرمایا ہے، جب نماز کا وقت ہو جائے ہم سارے دنیا کے کام چھوڑ کر نماز کو ادا کر لیں. ہمارے اوپر اگر زکات کی استطاعت ہم تک ہے، ہم مال کی محبت کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے رب، اپنے رسول کے فرمان کو دیکھیں کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق ہے، لہٰذا اس سے زکات کی رقم بھی نکال دیا کریں. ہمارے پاس مال ہے، قربانی کا موسم آیا، کیا پتہ ہمیں اور آپ کو اگلا سال بقرعید کا ملے نہ ملے، ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں رضائے الہی کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و نجات فرما دیتا ہے.
اتنی بڑی آپ کو مزدہ جافظہ اللہ اور رسول کی جانب سے عطا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پل صراط پر آپ کا یہ جانور آپ کی سواری کا کام کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت دل سے نکالنے ہی کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیگر انبیاء کرام یعنی آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کی قربانیاں بتائی گئی ہیں، قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا کہ آپ نے نہ اپنی اولاد سے محبت فرمایا، نہ اپنے مال سے محبت فرمایا، اور اس کی جیتی جانتی تفسیر صحابہ کرام کی زندگی نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام نے بھی وہی محبت وہی عشق پیش کیا کہ نہ اپنی جان سے محبت فرمایا، نہ اپنے مال سے محبت فرمایا، نہ اپنی اولاد سے محبت فرمایا، اپنا تن من دھن سب کچھ دین اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں تو الگ سے کچھ قربان نہیں کرنا، بس جتنا کچھ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، بس اتنا ہی ادا کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے کہ اس پاک اور مقدس مہینے کی برکت سے جہاں حجاج کرام منا، مزدلفہ، عرفات اور حرمین شریفین کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما دے، ہماری بھی قسمت کو اس مقدس دیار میں جانا نصیب فرما دے، اور اس بقرعید عید قربان کے پربہار موقع پر جب رب اپنی جانب سے خیرات و صدقات اتار رہا ہے، رضامندی کا پروانہ عنایت فرما رہا ہے، تو ہم تمام گنہگار بندوں سے بھی وہ راضی ہو جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جن کی سنت باقی ہے سنت پڑھیں۔